الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سورۃ البقرہ میں جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا کہ روئے سخن بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی طرف ہے، اس لیے اس میں زیادہ تر یہود کی اصلاح کے لیے گفتگو فرمائی گئی ہے. بنی اسرائیل یا یہودی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولادوں کو کہا جاتا ہے. آپ کے جو 12 بیٹے تھے ان 12 بیٹوں سے آپ کی اولاد چلی ہے اور پھیلی ہے، اور پھر یہ 12 بیٹوں کی اولادیں بڑھتے بڑھتے 12 لاکھ تک جا پہنچی جو بچوں اور عورتوں کے علاوہ تھے. چونکہ اولاد انبیاء تھے، نبیوں کا خون تھے، اور انبیاء علیہم الصلوات والسلام کی ایک بہت بڑی تعداد ان کی اصلاح کے واسطے مبعوث ہو چکی تھی، اور بیشتر انبیاء علیہم الصلوات والسلام نے تمام انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر اپنے اپنے موقع پر بڑی تفصیل سے دے رکھی تھی. اس لیے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو اور آپ کی شخصیت و ذات کو سب سے زیادہ جانتے و پہچانتے تھے. کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک 4000 پیغمبر جس قوم کے اندر آ گئے ہوں، اور 4000 میں سے اکثریت نے نبی آخر الزمان کا تعارف کرا دیا ہو تو اس قوم کا بچہ بچہ اس نبی کی ذات و شخصیت کو پہچان سکتا تھا. ہر آنے والا ایک انداز میں تعارف کرا رہا ہے، ہر آنے والا ایک انداز کے ساتھ تعارف کرا رہا ہے، خبر دے رہا ہے. پھر یہ بات اپنی جگہ پر
دوسری بات کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، تو اس تورات کے اکثر اوراق کے اندر حضور کی نعت، حضور کی صفت موجود ہے۔ آپ کا حلیہ، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کے اعلی اخلاق، آپ کی شجاعت، آپ کا علم، آپ کی نبوت کی وسعت، اور ان سب سے بڑھ کر خدا کا اس نبی کے ساتھ لاڈ و پیار، یہ بڑی بات تھی۔ کہ اگر تم اس پیغمبر پر ایمان لاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں یہ درجات و مقامات عطا فرمائے گا، یہ شان اللہ تعالی تمہیں عطا فرمائے گا۔ پیدائش کا زمانہ، بچپن کا زمانہ، لڑکپن کا زمانہ، جوانی کا زمانہ، نبوت ملنے کے وقت کا زمانہ، حتیٰ کہ ہجرت کا مقام، ہجرت کی جگہ، ہجرت کی وجہ، یہ ساری کی ساری چیزیں تورات جو بنی اسرائیل کی بنیادی کتاب ہے اصلاح کی، اس میں یہ سارا کا سارا تفصیلی پروگرام اور ساری تفصیلی گفتگو اللہ تعالی نے یہود سے فرمائی۔ لہذا یہودیوں کے لیے اسلام اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں داخل ہونے کے لیے کسی مسلم مبلغ و داعی و کسی عالم و مفسر کا کلام ضروری نہیں ہے، اگر خود وہ اپنی تورات ہی کو تدبر و غور کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ان کو اس نبی کی عظمت و مقام کا معلوم ہو جائے گا۔ کیوں کہ تورات کا ورق ورق اس کے اوپر گواہی دے رہا ہے کہ اب نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو تمام دین منسوخ ہوں گے اور سب کی نجات اس نبی کی تابعداری اور غلامی میں ہوگی۔ حتیٰ کہ ان صاحب کتاب پیغمبروں سے بھی یہ وعدہ لیا جا رہا کہ اگر تمہارے زمانے میں وہ آخری پیغمبر آ گئے تو تم اس پیغمبر پر ایمان لا کر اس پیغمبر کے ساتھ مل کر کام کرو گے، مدد کرو گے اور اس پیغمبر کی نصرت کرو گے۔ اس کا عہد حضرت موسیٰ سے بھی لیا گیا، اس کا عہد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی لیا، اس کا عہد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی لیا، اس کا عہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے جلیل القدر پیغمبر آئے 4000 کے قریب پیغمبروں سے جو اولاد بنی اسرائیل کے اندر آ رہے ہیں، ان تمام پیغمبروں سے اس کا عہد لیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں محمد آ گئے تو تمہیں اس محمد کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے اور تابع دار بن کر کام کرنا ہے، ماتحت ہو کر کام کرنا ہے، جس کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یوں دے دی تھی کہ آپ نے فرمایا حضرت جب عمر رضی اللہ عنہ کو تورات کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اے عمر کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میرے دور میں خود موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہو کر آ جائیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کی نجات بھی میری اتباع کے بغیر ممکن نہ تھی۔ تو اے اولاد یعقوب، اے پیغمبروں کی نسل اور اولاد، جب آپ کے پیغمبروں کی نجات ہمارے نبی کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں تو آپ کی نجات ہمارے نبی کو مانے بغیر کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ تو نبیوں کا معاملہ ہے۔
نبیوں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس آیت میں اللہ نے اس بات کو وضاحت سے بیان فرمایا کہ سارے نبیوں سے اللہ نے اقرار لے لیا ہے کہ اگر تمہارے دور میں حضور آ گئے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ لہذا قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر کا نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا کر انجیل کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، انجیل کی دعوت نہیں چلائیں گے، اور انجیل کے ذریعے سے جو شریعت حضرت عیسیٰ کو ملی ہے اس کی بات اور گفتگو نہ ہوگی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی گفتگو فرما کر قرآن والی شریعت کو نافذ کریں گے۔ تو جب خدا کا پیغمبر اس دور میں آ کر وہ اپنی کتاب کے احکامات کو اور اپنی کتاب کی گفتگو کو اور اپنی کتاب کی شریعت کو نافذ کرنے کی بات نہیں کر رہا، تو اس پیغمبر کے ماننے والوں کو یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ وہ انجیل والی شریعت کو اس دور کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں؟ جب ان کا پیغمبر جس پر انجیل اتر رہی ہے، جو صاحب کتاب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جب اس دور کے اندر دنیا میں دوبارہ مبعوث فرمائیں گے تو ان کے بارے میں احادیث میں صاف آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کے پروگرام کو چلائیں گے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت بڑی ان کے ساتھ مل کر اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی نشر و اشاعت میں ان کا ساتھ دے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اگر ہمارے دور میں یہ واقعہ پیش آ جائے تو خدا ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت والوں میں بنائے، اور اگر ہم نہ ہوں دنیا میں تو ہماری اولاد اور نسلوں میں سے جو بھی اس وقت میں موجود ہو، خدا پیغمبر کا معین و حواری و ناصر و مددگار بنا کر حضور کی شریعت پر پیغمبر کے ساتھ مل کر کام کرنے والا ہماری نسلوں کو اللہ بنا دے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف اور آپ کی پہچان کوئی مشکل نہ تھی۔ کتاب پڑھی پڑی ہے، 4000 پیغمبروں کی زبانی اس کی تصدیق آ چکی ہے، تو اتنا سارا سامان اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی حقانیت کے لیے جمع کر دیا، تو اب بتاؤ اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی محمد کو نہ مانے تو بڑا مجرم ہے کہ نہ؟ اس سے بڑا اور کیا جرم ہوگا کہ بتانے والے وہ بتا رہے ہیں جن کو آپ نبی اور پیغمبر مان چکے ہو اور کہتے ہو کہ بے شک یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ تو جب وہ سچے ہیں تو تمام گفتگو میں سچے ہیں یا بعض گفتگو میں سچے ہیں؟ نبی تمام گفتگو میں سچا ہوتا ہے، بعض میں؟ اگر نبی کو بعض گفتگو میں سچا سمجھا جائے تو نبی پر ایمان ہی نہ لایا، نبی پر ایمان ہی ثابت نہ ہوا، اس لیے کہ نبی تو مخبر صادق ہوتے ہیں، وہ بالکل سچی سچی خبریں دیتے ہیں۔ تو نبی کی ہر چھوٹی بڑی خبر، حال کی خبر، ماضی کی خبر، مستقبل کی خبر، تمام خبروں میں نبی سچا ہے۔ جیسے حال کے متعلق جو کہہ رہا ہے وہ فی الواقع ہوتا ہے، جو ماضی کے متعلق کہا ہے ایسا ہوا ہے، اور مستقبل کے متعلق جو نبی خبر دے رہا ہے آئندہ بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ یا نبی کی حال کی خبر اور مستقبل کی خبر میں کوئی فرق ہے؟ جی بولتے نہیں؟ نبی کے حال اور مستقبل کی خبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو خبر نبی حال کی دے گا وہ بھی درست، اور جو خبر نبی مستقبل کی دے گا وہ بھی۔ عصمت انبیاء کا یہ تقاضا ہے کہ نبی کو ہر اعتبار سے سچا مانا جائے، صادق مانا جائے، معصوم مانا جائے، کہ نبی تبلیغ کے باب میں کبھی غلطی نہیں کھاتا۔ نبی تبلیغ کے باب میں احکام کے بارے میں، نبی امر میں بھی سچا، نبی خبر میں بھی سچا، نبی قول میں بھی سچا، نبی کردار کے اندر بھی سچا، نبی کا حال بھی سچا، نبی کا مستقبل بھی سچا، ان کی ہر خبر درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے 8 اوامر اور 4 نواہی کے ذریعے سے ایک اصلاحی پروگرام پیش کر دیا۔
اس رکوع کے اندر، اور کہا کہ دیکھو اگر تم اس کو مان لو گے تو تمہارا معاشرہ درست ہو جائے گا، اور یہ انہی کے معاشرے کی درستگی کا سامان نہیں، قیامت تک ہر انسان کی درستگی کا اس میں سامان موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے تو حالات اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ہماری تربیت کے واسطے ذکر کر دی، ورنہ قرآن قصص کی کتاب نہیں ہے کہ قرآن قصہ برائے قصہ سنا رہا ہے، بلکہ قصص برائے عبرت ہیں، قصے برائے عبرت ہوا کرتے ہیں، اس سے عبرت کی چیزیں ملتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رکوع کے اندر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور انہی کو یہود کہا جاتا ہے۔ اور وجہ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بڑے بیٹے تھے یہودا، جو سب سے زیادہ ان کے بیٹوں میں نیک سمجھے جاتے تھے، تو یہ بنی اسرائیل اپنے اسی بھائی کی طرف، اسی نسل کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، لہذا معاشرے میں یہودی مشہور ہو گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ نام یعقوب قرآن پاک میں کل 10 مقام پر ذکر کیا گیا ہے۔ کتنے مقامات پر؟ نوٹ فرمانے والے بھائی نوٹ فرما سکتے ہیں۔ 10 مقامات پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام مبارک آپ کو ملے گا۔ سورۃ البقرہ میں 3 مرتبہ ہے، آیت نمبر 132، 133، 140۔ سورۃ البقرہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام مبارک 3 مرتبہ ہے کل۔ آیت نمبر 132 ہے، 133 ہے، 140 ہے۔ سورۃ النساء میں 1 مرتبہ ہے، آیت نمبر 163 ہے۔ سورۃ النساء۔ سورہ انعام کے اندر 1 مرتبہ ہے، آیت نمبر 84 لکھیے۔ سورہ یوسف کے اندر 2 مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام مبارک آیا ہے، آیت نمبر 6 ہے اور 38 ہے۔ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 38۔ سورہ مریم میں 1 مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام مبارک آیا ہے، آیت نمبر 6۔ سورۃ الانبیاء میں بھی 1 مرتبہ ہے، آیت نمبر 72 لکھی۔ سورہ صاد میں بھی 1 ہی مرتبہ ہے، آیت نمبر 35۔ کل تعداد ملا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کی ہو گئی مجموعہ 10 مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، علاوہ اس نام کے جس کو ہم لقب کہہ لیں یا نام کہہ لیں، اسراء اور ایل۔ اسراء کا معنی بندہ، ایل کا معنی اللہ، یہ اس کے علاوہ ہے۔ اصل ذاتی نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ہے وہ کل قرآن میں کتنی مرتبہ آ گیا؟ 10 مرتبہ آ گیا۔ سورہ بقرہ میں کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ آیا۔ آگے چل کر انشاءاللہ آ جائے گا آیت نمبر 132 اور 133 اور 140 پر۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے ہیں۔ 8 اوامرات دیے گئے ہیں اصلاحی پروگرام کے واسطے، اس میں امر نمبر 1 جس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی وہ کیا؟ اپنے محسن کو پہچانو، اپنے منعم کو پہچانو، جس رب نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ تمہیں آنکھیں دیں، دل دیا، دماغ دیا، باپ دیا، ماں دی، جس نے تمہیں ایمان دیا، نبی دیے، ملک دیا، جس نے تمہیں گھر دیا، جس نے تمہیں اناج دیا، جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، تو اصلاحی پروگرام کے اندر 8 باتیں دی گئی ہیں بطور امر کے۔ اس میں امر نمبر 1 ہے اذکروا، یاد کرو، امر ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے میری
اس بندے کی اولاد جو کہ مطیع و فرما بردار تھا. تمہارا باپ تو مطیع تھا, تمہارا باپ تو فرما بردار تھا, تو جب تمہارے ابا جان مطیع و فرما بردار ہوئے تو تمہیں بھی اپنے باپ کے اثر کو لینا چاہیے اور تمہارے اندر بھی وہ اطاعت نظر آنی چاہیے. اس لیے کہ اسرائیل کا معنی ہی عبداللہ ہے. اسرائیل کا معنی اللہ کا مطیع بندہ, اللہ کا غلام, عبد, عبداللہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لینے کے بجائے اسرائیل کہہ کر بنی اسرائیلیوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ تم ایک اللہ کے نیک بندے, مطیع بندے کی اولاد ہو, لہذا تمہارے اندر اپنے باپ والا رنگ نظر آنا چاہیے. اذکروا نعمتی التی, یاد کرو تم اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہیں, وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں. تو وہ ساری نعمتیں آگے آ رہی ہیں اگلے رکوع کے اندر تفصیل سے, جن کو میں نے لکھوایا تھا آپ سے کہ یا بنی اسرائیل کا لفظ اس سورہ بقرہ کے اندر 3 دفعہ آیا ہے. پہلی مرتبہ یا بنی اسرائیل کہہ کر نعمت مجملہ کو بیان کیا, پھر اس کے بعد یا بنی اسرائیل دوبارہ اگلے رکوع میں کہہ کر نعمت مفصلہ کو بیان کیا, نعمتوں کی تفصیل آ گئی. پھر آگے جا کر اس سپارے کے آخر کے اندر پھر یا بنی اسرائیل کہہ کر نعمت مدللہ کو بیان کیا کہ دلائل سے ثابت ہوا کہ تمہیں اللہ نے نعمتیں دی. وہ نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ نے فرعون سے بچا لیا ہے, اللہ نے دریا میں راستے بنا دیے ہیں, اللہ نے تمہارے لیے 12 چشموں کا انتظام کر دیا ہے, اللہ نے تمہیں من و سلوہ عطا کیا ہے, اللہ نے تمہیں رات کے اندر ایک روشنی کا مینار دے دیا ہے, دن کے اندر دھوپ سے بچنے کے لیے سائبان دے دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمتیں, تو یہ ساری کی ساری نعمتوں کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ نعمتوں کو یاد رکھو, اس لیے کہ جو فطرت پر ہوتا ہے انسان, اس کی فطرت میں یہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان, انسان پر جو احسان کرے انسان اس کا غلام ہے. انسان کی عادت ہے کہ جو اس پر احسان کرے یہ اس کا غلام ہوتا ہے. الانسان عبد الاحسان, انسان تو احسان کرنے والے کا غلام ہے. تو اللہ اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے کہ جب تمہارے رب نے اتنے سارے احسانات کیے, اتنی نعمتیں عطا کی ہیں, تو اب تم اللہ کی اگر نعمتوں کو یاد کرو گے تو خود بخود تمہارے دل کے اندر رب کی محبت پیدا ہو جائے گی. تو دیکھو اس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے ماں باپ کے اولاد جب ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے تو ماں باپ موقع بہ موقع مجلسوں کے اندر اپنی نافرمان اولادوں کو فرما بردار بنانے کے لیے ماں باپ اپنے ماضی کے کیے ہوئے احسانات کو, ارے بیٹا تجھے کیا خبر کہ ہم نے تجھے کیسے پالا تھا, ارے بیٹا تجھے کیا خبر کہ ہم نے تجھے کیسے پالا تھا, تجھے بچپن سے لے کر جوان کرنے کے اندر ہم نے کتنے پاپڑ بیلے, کیا کچھ نہیں کیا میرا بچہ, تجھے کیا خبر کہ تیرے ابا نے اور تیری ماں نے کیا کیا. وہ احسانات یاد دلاتا ہے تاکہ اگر اس کی طبیعت کے اندر فطرت موجود ہے اور یہ فطرت اس کی ابھی بالکل مردہ نہیں ہوئی, ضمیر مرا نہیں ہے, تو یہ اپنے ماں باپ کے احسانات کو یاد کر کر اس کے دل کے اندر ماں باپ کی محبت پیدا ہوگی اور محبت اطاعت پر مجبور کرے گی. ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا, ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. تو ماں باپ اپنے احسانات اس لیے یاد دلاتے ہیں کہ احسانات کی وجہ سے انسان کی آنکھ میں شرم آتی ہے, آنکھ نیچی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بنی اسرائیل پر جو خاص خاص انعام فرمائے اس کو ذکر فرما رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی, تو اصلاحی پروگرام کا امر نمبر 1 اذکروا, اس کے نیچے لکھ لیں, چھوٹا سا نمبر 1 کر لیں. اذکروا کے نیچے ذرا سا ایک جو ہے نا نمبر 1 ڈال دیں, 1 لکھ دیں بس. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے اولاد یعقوب یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں. اور وہ نعمتوں کی تفصیل میں نے کسی قدر کل بھی گزشتہ درس میں بتا دی تھی کہ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا, تمہارے اندر نبی بھیجے, تمہارے کو اللہ نے بادشاہ بنایا, اور مصر سارا کا سارا سجا دھجا فرعون کو غرق کر کے اور باہر لا کے مارا گیا تاکہ سارا شہر محفوظ رہے. عذاب شہر پر آتا ہے تو شہر سارا ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے, اللہ اس پر قادر تھے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ مصر سے نکلنے ہی نہ دیتا, بنی اسرائیل کے پیچھے آنے ہی نہ دیتا, اور اللہ تعالیٰ وہیں پر کوئی عذاب بھیجتا اور سارا مصر بھی تباہ اور مصری بھی تباہ, قبطی بھی تباہ, فرعون بھی تباہ. یہ ہو سکتا تھا کہ نہ,
لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کی شکل کو مصر کے باہر دریا اور سمندر کے اندر باہر لا کے دریا قلزم کے اندر وہاں لا کر اللہ تعالیٰ اس عذاب کی شکل کو ظاہر کرے گا، تاکہ ان کا جو مصر ہے، شہر ہے، یہ مصر بالکل آباد حالت کے اندر رہ جائے، اس کے کسی مکان پر آنچ نہ آئے، کسی باغ پر آنچ نہ آئے، کسی بھی کھیتی پر آنچ نہ آئے، کسی کی کوئی جھوپڑی محل خراب نہ ہو، اور کوئی ساز و سامان ان کا یہ سارا کا سارا خراب نہ ہو، سارا ایسا رہے۔ اور پوری قوم کو لا کر اللہ نے باہر ڈبو دیا، غرق کر دیا، اور غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل سے کہا جاؤ جی سارا شہر تمہارے لیے آباد خالی پڑا، جاؤ۔ کتنی بڑی نعمت ہے، جنت کی نظیر ہے کہ نہیں ہے؟ جنت کیا ہے؟ جنت کو سجا دیا اللہ نے، جنت میں نعمتوں کے انبار لگا دیے، اور بندہ یہاں سے مرتے ہی اللہ نے کہا جا جنت میں چلا جا، ساری جنت سجا کر اللہ تعالیٰ پوری سجی سجائی جنت میں بندے کو بھیج دیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا جنت میں جانے کے بعد۔ خدا نے بنی اسرائیلیوں پر احسانات کو ذکر کیا ہے۔ او قوم کے غداروں، تم ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کس رب کی ناشکری کر رہے ہو اور کس رب کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ رب جس نے دنیا کے اندر تمہارے لیے جنت کی نظیر اور نمونہ قائم کر دیا۔ جنت کی نظیر ہے کہ نہیں؟ آج کوئی ملک دوسرے ملک کے اندر اگر داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ داخل ہونے کے لیے اس ملک کو بنجر کر دیتا ہے، ویران کر دیتا ہے، ساری بمباریاں کر کے سارا ملک ختم ہو جاتا ہے، سارے شہر سارے صوبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اثر نو ملک کی تعمیر ہوگی اور اس تعمیر میں بھی 100 سال لگیں گے۔ تو جو بمباری کرنے والی نسل ہے وہ تو اس کو تعمیر کرتے ہی کرتے بوڑھی ہو کر مر جائے گی، اور رہنا پتہ نہیں کس کو نصیب ہو۔ لیکن اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو یہ نعمتیں عطا کریں، تو اذکروا نعمتی التی، یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر احسانات کیے، نعمتیں کری۔ یہاں پر ایک عجیب بات اور آپ سے عرض کرتا ہوں، بنی اسرائیلیوں سے اللہ جب گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میری نعمتوں کو یاد کرو، نعمتیں یاد کرو گے تو نعمتوں کو دینے والا منعم یاد آ جائے گا، احسان کو یاد کرو گے تو محسن یاد آ جائے گا۔ جی، نعمت سے منعم کو یاد دلانا مقصود ہے، احسان سے محسن کو یاد دلانا مقصود ہے۔ احسان یاد کرو، محسن خود یاد آئے گا، نعمت کو یاد کرو، منعم خود یاد آئے گا۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب یہی بات اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کہی ہے تو حضور کی امت کی شان اور فضیلت دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسی یاد اور اسی ذکر کا اللہ تعالیٰ نے حکم امت محمدیہ کو دیا تو ان کو یہ نہیں کہا کہ نعمتوں کو یاد کرو تو میں یاد آ جاؤں گا، ان کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ان کو کہا نعمتوں کو یاد کرو۔ اس میں اس فرق کو ظاہر کر دیا کہ امت محمدیہ کا منعم و محسن سے تعلق جو ہے وہ براہ راست ہے۔ یہ منعم کو پہچان کر احسان کو پہچانتے ہیں، یہ احسان کو پہچان کر محسن کو پہچان رہے ہیں، یہ نعمت کو پہچان کر منعم کو پہچان رہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ منعم کو یہ پہلے پہچانیں گے، نعمت کو بعد میں پہچانیں گے، محسن کو پہلے پہچانیں گے، احسان کو بعد میں، برخلاف اس امت کے علاوہ ساری دنیا کی امتیں کہ وہ پہلے احسان کو پہچانتی ہیں پھر محسن کو پہچانتی ہیں۔ اللہ نے ان کے متعلق کہا فاذکرونی اذکرکم، تم محسن کو یاد کرو وہ محسن تمہیں یاد کرے گا، اور ان سے کہا گیا تم نعمت کو یاد کرو تاکہ تمہیں منعم یاد آ جائے، تاکہ تمہیں منعم یاد آ جائے۔ کیسی زبردست بات ہے، اور اس امت کا کیا لاڈ اور کیا مقام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں کہ بنی اسرائیلیوں سے اللہ گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی دعوت دے رہا ہے اور حکم دے رہا ہے، تو اس پر پہلے ان کو کیا یاد دلا رہے ہیں؟ احسان اور نعمت یاد دلا رہے ہیں۔ اور یہی کام اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کا جب ہمیں کہا تو اللہ نے کوئی احسان نہیں ذکر کیا، براہ راست اپنے آپ کو یاد دلایا، مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو، فاذکرونی، مجھے یاد کرو۔ اس میں یہ فرق آ گیا کہ اس امت کا تعلق براہ راست منعم سے براہ راست ہے۔ یہ تعلق ایسا ہے کہ یہ نعمت اور احسان کی وجہ سے منعم کو نہیں پہچان رہے بلکہ انہوں نے براہ راست اللہ کو پہچانا۔ ہماری پہچان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتائی۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو ایک اصلاحی پروگرام کی شکل یہ ہے کہ آدمی نعمتوں کو یاد کرے۔ تو دن رات اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں بھائی؟ جی
کتنی نعمتیں کوئی گن کے بتا سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فیصلہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرو تو بابا تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اور یہاں پر نعمتن لائیں، وَإِن تَعُدُّوا نعمتن لَا تُحْصُوهَا، نعمتن یہاں پر تنوین لائیں، نعمتن. نعمت کی عظمت کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کہا کہ نعمتن یہاں پر لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، یہ مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ تم اگر کسی اللہ کی ایک نعمت کے فائدوں کو جمع کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے. نعمتیں شمار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف ایک نعمت اٹھا لو اور اس کے فوائد گننا شروع. مثلا پانی ایک نعمت ہے، جسم ایک نعمت ہے، انسان ہونا ایک نعمت ہے، صاحب ایمان ہونا ایک نعمت ہے، حضور کی امت میں ہونا ایک نعمت ہے. یہ ایک نعمت اٹھائیں اور اس ایک نعمت کے فائدے گنوانا شروع کریں. ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ سارے تبلیغ والے تبلیغ کے اندر جتنے ایمان کے فائدے بتاتے ہیں وہ بیان کرتے کرتے عاجز آ جائیں گے، لیکن ایمان کے فوائد کو نہیں شمار کرا سکتے. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن ایک نعمت ہے، اس قرآن کے فوائد قرآن والے بیان کرنا شروع کریں، ساری زندگیاں علماء کی مفسرین کی ختم ہو جائیں گی، قرآن کے فوائد جمع نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے تو نعمتن کہا، نعمتن لا تحصوها. تو نعمت سے آدمی اپنے رب کو پہچانتا ہے. منعم و محسن کو پہچاننے کی وجہ سے آدمی کے اندر اس کی اطاعت کا، اس کی بات کو ماننے کا داعیہ و جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اگر کوئی آدمی اپنے منعم و محسن کی بات کو مانتا رہے تو اس سے معاشرے میں اصلاح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور یہی سب سے بڑا اس وقت میں مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ جو نافرمان ہیں اللہ کے، اس نافرمانی کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے رب کو نہیں پہچانا، ہم نے محسن و منعم کو نہیں پہچانا کہ وہ احسان کرنے والا کتنے احسانات ہمارے اوپر دن رات کر رہا ہے. اس کے احسانات کو ہم شمار نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کیسے احسانات کر رہا ہے. انسان کے بدن کے اندر 360 جوڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہر جوڑ کی حفاظت پر خدا نے غیب سے ایک فرشتہ بٹھا رکھا. 360 فرشتے ہر آدم کے بچے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. ایک بچہ پیدا ہوا، ایک ڈلیوری ہوئی ہے، اس ڈلیوری کی وجہ سے کتنے فرشتے پیدا ہو گئے. تو یہ جو منصوبہ بندی والے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ انسانوں کی پیدائش کو روک رہے ہیں، فرشتوں کی کثرت کو بند کرنا چاہ رہے ہیں. بچہ تو ایک آتا ہے اور فرشتے کتنے آتے ہیں؟ 300. اچھا یہ 360 کرامن کاتبین کو ملا کر ہی اس کے علاوہ ہیں؟ بابا اس کے علاوہ ہیں تو 362 فرشتے ایک بچے کے ساتھ آ رہے ہیں. تو جس کائنات کے اندر فرشتوں کی آمد بڑھتی رہے گی، یہ اللہ کی نورانی اور معصوم مخلوق ہے، مطیع مخلوق ہے. جہاں پر جتنے زیادہ فرشتے جمع ہو جائیں گے وہاں اتنی رحمت اترے گی. تو اس وجہ سے جس ملک میں آبادی زیادہ وہاں اللہ کی رحمت بھی زیادہ، اللہ کی. اور ملک کو تو چھوڑ دیجئے، ملک پر تو آپ کا ذہن نہیں چلے گا. جس گھر میں بچے زیادہ اس گھر میں اللہ کی رحمت زیادہ. تو کس کے گھر میں کتنے فرشتے ہیں ذرا کھڑے ہو کر بتا دو. ہر ایک پر 362 شمار کر کے بتاؤ جلدی سے حساب کر کے. آپ کے ہاں کتنے بھائی رفیع صاحب؟ 12 بچے ہوں. 12 کے تو فرشتے بھی جمع کرنا مشکل ہے. آپ کے ہاں 5 ہیں. الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی 5 ہیں. آپ کے ہاں 10 ہیں. او ماشاءاللہ 10. او کمال ہو گیا. کوئی زیادہ والا ہے؟ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست بزرگ تھے نیو کراچی کے اندر، حضرت 11 ہے ماشاءاللہ. ہمارے والد صاحب کے ایک 9 ماشاءاللہ. ہمارے والد صاحب کے ایک دوست ہیں انتقال کر گئے، نیو کراچی میں رہا کرتے تھے، بیگ صاحب ان کا نام تھا، تبلیغ کے بزرگوں میں تھے. 1 مہینہ رائے ونڈ، 1 مہینہ کراچی. ان کے ماشاءاللہ 40 بچے تھے. ایک بیٹا ان کا ہمارے ساتھ مولوی بن رہا تھا، پتہ نہیں بنا کہ نہ بنا، بھاگ تو گیا تھا 20 سے. تو 40 بچے 42 بچے ان کے تھے ماشاءاللہ. تو اب آپ اندازہ لگائیں. اور یہ ماضی قریب کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، چند سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا. تو جس ماں کی گود میں جتنے زیادہ بچے ہوں گے اس ماں کی گود کے اندر اتنے زیادہ فرشتے بھی ہوں گے. اس لیے عورتوں کو بھی اس پروگرام سے ڈرنا نہیں چاہیے، عورتوں کو اس پروگرام سے بھاگنا نہیں چاہیے. یہ اللہ کی نعمت ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میری نعمتوں کو یاد کرو تم اپنے پروردگار کی. تو اللہ کا عجیب نظام ہے, 360 جوڑوں پر اللہ نے 360 فرشتے بٹھا رکھے ہیں, اور قرآن پاک کے اندر اس کو اللہ رب کریم نے ذکر کر دیا ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کا نظام بنایا ہے, اور فرشتوں کے نظام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر جوڑ کی حفاظت فرمائی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے ان تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ چوکنے فرشتے اور سب سے زیادہ حفاظت میں مکمل دھیان رکھنے والے فرشتے وہ فرشتے ہیں جو خدا نے تیری آنکھوں پہ بٹھا دیے. وہ پتھر تاک کے مارا جاتا ہے, بس جا کر آنکھ میں نہیں لگتا, ذرا سا ادھر کہتے ہیں بالکل بال وجیا بابا, ورنہ آنکھ گئی تھی. یہ بال کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. وہاں فرشتے اللہ نے بٹھا دیے, ورنہ اگر یہ پتھر اس کی آنکھ میں لگ جاتا یہ ساری زندگی کے لیے یہ آنکھ سے اندھا ہو جاتا, معذور ہو جاتا. اس کے پتھر آ کے لگا ہے, نشانہ تو آنکھ ہی کا تھا لیکن خدا نے آنکھ کو بچایا ہے. سب سے چوکنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو بٹھائے وہ انسان کی آنکھوں پہ بٹھائے. کہو سبحان اللہ. رب کی کیا شان ہے. قرآن کے پڑھنے سے آدمی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ کی محبت آدمی کے دل میں بڑھتی ہے. ہائے اتنے پیارے رب ہیں, اس کے کہنے پر ہم نہیں آتے, اس کے حکم کے آگے ہم جھکنے کو تیار نہیں. وہ کہے سجدہ کرو اور ہم نہ کریں. اللہ اکبر. انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ انسان کا محبت کا تعلق بڑھتا رہتا ہے. تو نعمتوں کو یاد کرنے سے میرے دوستو اس لیے مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ روزانہ چند منٹ نکال کر ہم ان تمام نعمتوں کو جو اللہ نے ہم پر کی ہیں اس کو سوچا کریں, اور سوچ کر اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے, میں اس قابل نہ تھا, تو نے ہی مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں, تو نے یہ ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. اللہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے. اللہ نعمتوں کو بھی بڑھائے گا اور اپنے بندے کی اس نعمت کے شکر گزاری پر اللہ اس سے راضی بھی ہوگا. ہم تو بھائی تفسیر کو اس لیے شروع کیے بیٹھے ہیں کہ مجمع کی ذہن سازی مقصود, اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی اللہ سے جوڑنا مقصود. قرآن ختم کرنے کا نیت نہیں ہے کہ ہمارے قرآن ختم ہو جائے بس ہم دوڑیں بس آگے چلیں. ایک لفظ کے اگر ہمارے کو 10 باتیں قیمتی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ ہمارے اور مجمع کی نفع کی ہیں, ہم اس بات کو کریں گے چاہے اس لفظ پر ہمارا درس پورا ہو جائے. اس لیے کہ ہمارا مجمع جو بیٹھا ہے سال کے آخر میں ان کا وفاق المدارس سے کوئی پرچہ نہیں آنا, یا آنا ہے بھائی. مدرسے کے اندر ہمیں جلدی اس لیے چلانا پڑتا ہے. میں اپنی کچھ بہنوں سے کہنا چاہوں گا, کچھ خواتین کو سنانا چاہوں گا, ان کو بہت جلدی ہے کہ جلدی کریں. عورتوں کے ہر کام میں جلدی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جلدی چلیں. بابا مدرسوں کے اندر جو جلدی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کو 10 سپارے پڑھانے کو دیے جاتے ہیں سال میں, اور ان 10 سپاروں کا طلباء نے امتحان دینا ہوتا ہے, اور ممتحن کی مرضی ہے ان 10 سپاروں میں کہیں سے بھی لے لے. سال پورا ہو گیا تو 10 پورے ہو گئے, انہوں نے یہ تصور کر لیا. لیکن سال کے آخر میں آپ لوگوں کے بعد وفاق سے کوئی پرچہ نہیں آتا. لہذا اس کو سمجھیں, اللہ کی نعمتیں ہیں, اور یہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں. ظاہر میں کتنی نعمتیں, باطن میں کتنی نعمتیں ہیں. باطن کے اندر اللہ نے اتنا مالدار بنا دیا کہ فقیر سے فقیر آدمی کے بدن کو لے کر آ جاؤ اور اس کے اندر کی چیزیں فروخت کرنا شروع کر دو, کروڑوں روپے اس کو اندر کی چیز کے مل جائیں گے. وہ کہتا ہے میں فقیر ہوں. بھائی کسی کا اگر دل فروخت کیا جائے کتنے میں بکے گا؟ گردے, پھیپڑے, تلی, آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں اس کے کتنے ریٹ ہیں. اندر ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے کہ اندر کی مایا, اندر کا سامان انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی عطا کر دیا ہے کہ یہ اگرچہ اس کی فروخت جائز نہیں ہے, اگرچہ جسم کی چیزوں کو بیچنا شرعاً جائز نہیں ہے, لیکن اگر معاشرے کے اندر جیسے ہو رہا ہے تو اگر کسی کے گردے, پھیپڑے, تلی اگر وہ بیچا جائے تو ان تمام کی تمام چیزوں میں سے ہر چیز کے 10-10, 20-20 لاکھ روپے
اور 30-30 لاکھ روپے مل جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے جسم کو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اتنا قیمتی بنایا کہ ایک ایک چیز کی قیمت کروڑوں روپے سے بڑھ کر ہے. میں آپ میں سے کسی سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی آدمی کا مجھے دایاں ہاتھ پورے بازو سے چاہیے، 30 کروڑ روپے دیتا ہوں، ہاتھ کاٹ کے دے دو. تو کیا 30 کروڑ روپے لے لیں گے ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہیں کہ بھئی ہاتھ کاٹ، آپ اپنا ہاتھ مجھے دے دیں، میں 30 کروڑ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہوں، آپ تیار ہو جائیں گے؟ میں اگر کسی سے کہتا ہوں کہ تیری دونوں آنکھیں ہم جو ہے سلاخیں ڈال کے نکالتے ہیں اور کسی اندھے کو دینا ہے اور 50 کروڑ روپے تمہارے کو ہم دینے کو تیار ہیں، آپ ساری زندگی اندھے رہیں گے لیکن ہوں گے 50 کروڑ کے مالک. اندھا ہوگا لیکن مالدار ہوگا، اس لیے کہ مالداری اور اندھاپن یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جو کروڑ پتی وہ آنکھوں سے، ہاں دل کی آنکھ سے اندھا. اللہ من رحم اللہ، اللہ ماشاء اللہ، جن کو اللہ بچا لے کہ مالدار بھی ہوں اور آنکھوں والے بھی ہوں. مالداروں کو میں اس لیے اندھا کہہ رہا ہوں کہ مالدار اندھا ہے جبھی تو غلط موقع پہ مصرف پہ خرچ کرتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اپنے مال کو ضائع کر رہا ہوں. اگر آنکھ والا ہوتا تو غلط جگہ پہ خرچ کرتا. ناچ گانوں پہ ساری قوم اپنا پیسہ لٹا رہی ہے، تو اندھے یا آنکھوں والے؟ تو اللہ کی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہیں. حضرت مولانا عاشق علیہ بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی نعمتوں کے اوپر تھوڑا سا ایک اجمالی اشارہ دیتے ہوئے چلے گئے. اس کے اندر کہا کہ رب چاہتا تو تمہارے کو سننے کے لیے صرف سوراخ جیسے کان کے سوراخیں یہی دے دیتا، اس کے اوپر یہ کان نہ بناتا. تو بغیر کان کے بھی انسان سن سکتا ہے نہیں سن سکتا؟ سنتا ان کانوں سے یا سوراخوں سے؟ جی سوراخوں سے سنتا ہے. تو اگر کان کاٹ دیے جائے تو سننا متاثر ہوگا؟ نہ، سننا متاثر نہیں ہوگا. بغیر کان کٹے ہوا انسان بھی پوری بات سن رہا ہے. حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف سوراخ دے دیتا، کان نہ دیتا، تو تم مولوی صاحبان ناک پر چشمہ کیسے ٹکاتے؟ اور چشمے نے کہاں سہارا لیا ہے؟ ناک پہ رکھا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے لیکن پیچھے سے سپورٹ چاہیے. اگر یہ کان نہ ہو تو آنکھ کے اوپر چشمہ ٹھہر نہیں سکتا. آپ بغیر کان والوں کے آنکھ پر آپ جو ہے ناک کے اوپر چشمہ ٹھہرا کے دکھائیں. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ کو پتا تھا آگے لوگ جائیں گے، قوہ کمزور ہوں گے اور جدید دور آ جائے گا اور آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے کے لیے یہ اس پر شیشے لگائیں گے اور اس کے اوپر ان کے فریم بنیں گے اور ان کو دور تک دیکھنے کے لیے ایسا فریم چاہیے ہوگا اور اس فریم کو روکنے کے لیے ان کو کان کی مدد کی ضرورت ہوگی. اللہ نے ازل ہی کے اندر کان کا سامان تیار کر دیا. چشمے تو اس صدی میں آئے نا، اس سے پہلے تو سارے بغیر چشموں کے گئے، لیکن اس صدی والوں کے لیے اللہ نے ساری صدی والوں کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کان لگا دیے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. تمہارے رب نے تم پر کتنی مہربانیاں فرما دی، کتنی نعمتیں دے دی. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. تمہارے دل میں اپنے محسن و منعم کی محبت پیدا ہوگی. تمہاری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگیں گے. خدا کی قسم ابھی تو ہم ہنس رہے ہیں، اگر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کریں انسان بے ساختہ محبت میں رونے لگے گا. اللہ تو کتنا کریم ہے، تیرے کتنے احسانات ہیں. محمد علیہ السلام رات میں نماز میں کھڑے ہوتے، سجدے میں جاتے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے کرتے روتے تھے، سارا مصلی بھیگ جاتا تھا. صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور اتنے لمبے لمبے نماز میں قیام فرما رہے رات میں کہ حتی تتفطر قدماہ رسول اللہ، حضور کے پیر مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا، اتنا لمبے قیام. تو میں نے اللہ کے پیغمبر سے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبی وما تاخر، اے اللہ کے پیارے حبیب اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے پہلے ہی معاف کرنے کا وعدہ کیا، ہوں گے تو نہیں، پھر بھی ایک اطمینان دلا دیا کہ اگر کر لیے تو بھی تجھے معاف ہے. محمد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بخشائے ہیں. تو اے خدا کے پیغمبر اللہ کے اتنے احسانات اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آپ کے اوپر کرم کر دیا ہے تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ کے جواب میں فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جب میرے رب نے مجھ پر اتنا احسان کیا، اتنا کرم کیا، تو کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تو میں شکرانے کے نفل پڑھتا ہوں.
یہ تو نفلوں میں نبی کا حال ہے، اور نفل بھی شکرانے کا ہے، کوئی واجب فرض نہیں ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان نعمتوں کو اپنے اطراف کے اندر دیکھے، اپنے بدن میں دیکھے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر تم اپنی جان میں غور کرو تو سارا کا سارا، پورا کا پورا یہ عالم اکبر جو ہے یہ اس انسان کے بدن کے اندر پورا موجود ہے، عالم اصغر کی شکل کے اندر۔ انسان کا بدن عالم اصغر ہے، اور یہ سارا کا سارا عالم ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں جنگلات ہیں، دنیا میں بڑے بڑے جنگلات ہیں، تو اللہ نے انسان کے بدن میں بھی جنگل کا نمونہ پیدا کر دیا۔ سر کے بال کیا ہیں سارے، اور جنگل کے اندر درندے ہوتے ہیں، تو انسان کے سر کے اندر بھی کیا ہوتی ہیں جی؟ رینگنے والی جوئیں ہوتی ہیں، یہاں کاٹا، وہاں نقصان پہنچایا، وہاں سے خون پیا، وہاں سے انسان کو پریشان کیا۔ تو دیکھو سارے عالم میں آپ کو جنگل نظر آئیں گے، ان جنگلوں میں آپ کو حیوانات نظر آئیں گے۔ اللہ نے عالم اصغر بنایا، انسان کے سر کو جنگل کا نمونہ بنا دیا، اور اس میں اللہ نے جانور بھی چھوڑ دیے، لیکھیں ہیں، تھکیں ہیں، جوئیں ہیں، پتہ نہیں کون کون سے عورتوں نے نام رکھے۔ کی ساری دنیا آپ کو نظر آئے گی کہ اس کے اندر جگہ جگہ پہاڑ ہیں، اور اس پہاڑوں کا مقصد زمین کو ٹھہرانا ہے، اور زمین کو جو ہے وہ سہارا دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کائنات کو سہارا دینے کے لیے پہاڑ بنا دیے، خدا نے انسان کے بدن میں ہڈیوں کے پنجرے بنا کر، اور ہڈیوں کو اوپر نیچے دھارا رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو پہاڑوں کا نمونہ بنا دیا۔ کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کہیں سرسبز بنایا، کہیں اللہ نے اس پہ درخت اگا دیے، کہیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ بیلیں چلا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہاڑوں کو ڈھانپ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سبزے سے اور درختوں سے، اس طرح انسان کے پورے بدن پر اللہ تعالیٰ نے کھال چڑھا کر، اور اس کھال کے اوپر اللہ نے بال اگا کر انسان کے جسم پر ایسے بال اگا دیے جیسا کہ پہاڑوں کے اوپر درخت ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو میٹھے پانی کے چشمے نظر آئیں گے، میٹھا پانی دنیا میں جگہ جگہ پھیلا ہوا نظر آئے گا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میٹھے پانی کے ذخائر رکھ دیے۔ انسان کے لعاب جو ہوتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے۔ دنیا میں سمندر ہے، نمکین پانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں عالم اصغر کے اندر اس کا نمونہ رکھ دیا۔ ناک سے جو پانی گرتا ہے اور آنکھ سے جو پانی گرتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ نمکین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سمندر بھی رکھ دیے، نہریں اور دریا بھی بنا دیے۔ پورے عالم اکبر کا نمونہ انسان کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ یہ عالم اصغر ہے، اس لیے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان میں کیسی کیسی نعمتیں۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ یہ اصلاح کا جو پروگرام ہے اس کا امر نمبر 1 ہے۔ امر نمبر 2 وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، یہ دوسرا پروگرام آ گیا، اور تم پورا کرو عہد میرا، تم پورا کرو عہد میرا۔ جو قوم بھی عہد و پیمان کی پابند ہوگی اس قوم کے اندر امن آ جائے گا۔ ہمیشہ بد عہدی کی وجہ سے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو عہد ہم نے دوسرے سے کیا ہے اس عہد کو ہم پورا کریں، دوسرا ہمارے ساتھ عہد کو پورا کرے گا، تو اس معاشرے کے اندر کبھی بھی خیانت اور دشمنیاں، لڑائیاں، فسادات نہیں ہوں گے۔ اقوام کے اندر معاہدے ہوتے ہیں، خاندانوں میں معاہدے ہوتے ہیں، صوبوں میں معاہدے ہوتے ہیں، ملکوں میں معاہدے ہوتے ہیں، دو قوموں کے اندر معاہدے ہوتے ہیں۔ معاہدے کا تعلق دو ملکوں سے، دو قوموں سے، دو شہروں سے، دو صوبوں سے، چلتے چلتے اس اوپر سے نیچے تک آتے آتے دو انسانوں تک آ جاتا ہے۔ معاہدہ جیسے دو قوموں میں ایسے دو افراد میں بھی ہوتا ہے۔ تو اگر دونوں اپنے اپنے معاہدے کو پورا کرتے رہیں تو اس معاہدے کی وجہ سے معاشرے میں کیا آئے گا؟ بھائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو ₹1,00,000 دیے، بھائی آپ کب واپس کریں گے؟ میں اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو دوں گا۔ معاہدہ ہو گیا، ہمارا آپس کے اندر وعدہ ہو گیا، اور وعدے کے اندر ہم نے ایک بات کو طے کر لیا آپس میں بالکل۔ اس کے بعد 10 تاریخ آئی، آپ نے پیسے واپس کر دیے، تو میں آپ پر پستول لے کر جاؤں گا؟ آپ 10 تاریخ آئی، آپ نے مجھے چکر دے دیا،
آپ نے مجھے بدھو بنا دیا، پھر آگے کی تاریخ دے دی، پھر آگے کی. اب آپ اپنی زبان سے مستقل پھرتے چلے جا رہے ہیں. یہاں میرا خون گرم ہو رہا ہے، گرم ہو رہا ہے، گرم ہو رہا ہے، تیش آ رہا ہے. اس کے بعد میں نے آپ سے لڑائی کرنے کا ارادہ کیا، تو اس لڑائی کے اندر میں نے آپ کو مارا، آپ کی قوم نے کھڑے ہو کر مجھے مارا، میری قوم والوں نے آ کر آپ کے دوسرے فرد کو مارا. اس طرح لڑتے لڑتے جناب لڑائیاں شروع ہوئیں، اور اوس اور خزرج کے اندر جو ایک باپ اور ایک ماں کی نسل تھے، ایک مقتول کے اوپر جھگڑا کھڑا ہوا. 120 سال تک قومیں لڑتی رہیں دونوں، اور ہزاروں نوجوان ان کی قوم کے ختم ہوئے. یہاں پٹھانوں میں کیا ہوتا ہے صوبہ سرحد کے اندر؟ کیوں ہر گھر مورچہ بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ خاندانی لڑائیاں ہیں. انہوں نے ہمارے خاندان کا آدمی مارا ہے، جب تک ہم اس کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس لیے کہ یہ پٹھان قوم کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اپنے دشمن سے بدلہ نہ لے. بابا آپ کی یہ غیرت کافروں کے خلاف تو ہمیں سر آنکھوں پر منظور ہے اور ہم اس پر راضی ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ غیرت کا مظاہرہ کرنا غیرت نہیں ہے، جہالت ہے. اس کا نام غیرت نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو مار رہے ہیں، آپس میں قومیں لڑ رہی ہیں، اور ان لڑائی جھگڑوں کے اندر یہ ساری کی ساری دشمنیاں نکالے. اس وقت کے اندر جو جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کے اندر خاندان کے لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کی دشمنیاں نکال رہے ہیں. یہاں تک رپورٹیں آ رہی ہیں کہ جی بلبے کا کیس ہے اور جناب فوجی آپریشن ہو رہا ہے، لہذا کس نے مارا؟ کہا جی فوجیوں کے حادثے کے اندر لپیٹے میں آ گیا، اور ادھر سے اپنا کام نکال لیا، ادھر سے اپنا بدلہ پورا کر لیا، مار دیا ہم نے اس آدمی کو. تو اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو. تم نے عہد کیا تھا، 4000 پیغمبروں کی زمانی آیا، کیا عہد لیا تھا تم سے؟ 4000 پیغمبروں کی زمانی وہ عہد ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی زمانی ہوا کہ آخر میں نبی آخر الزمان آئیں گے، ان پر کتاب اترے گی، کتاب پر بھی ایمان لائیں گے، اور ان کے ساتھ مل کر ہم جو ہے ایمان لا کر ان کی مددگار بنیں گے. یہ عہد بنی اسرائیلیوں تم نے کیا تھا، تو آج تم اس عہد سے پھر رہے ہو، جس کی وجہ سے اب ہمیں حکم دینا پڑے گا ان کو کہ مارو ان کو، جہاد فرض ہو گیا. کہتے ہیں مسلمان جہادی ہے، مسلمان جہاد کرتا ہے. بابا تم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. ہم دعویٰ کرتے ہیں تمہاری جان مال عزت آبرو کی سب کی ہم حفاظت کریں گے، اور اگر تمہاری عزت آبرو کے اوپر کوئی حرف آئے گا تو ہم آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کریں گے اور آپ کو انصاف دلائیں گے. تو اگر بنو قریظہ والے، بنو نذیر والے اور وہاں کے رہنے والے مدینہ منورہ کے یہودی اگر خدا کے پیغمبر کو مان لیتے اور خدا کے پیغمبر پہ نازل شدہ کتاب کو مان لیتے، تو بتاؤ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد نبی پر جہاد اللہ کو فرض کرنا پڑتا؟ قتال کے حکم آتا؟ قتال کا حکم آیا. کہتے ہیں قرآن جہاد سے بھرا ہوا ہے. جہاد سے بھرے ہوئے ہونے کی وجہ اور مار پٹائی کے حکموں کو لانے کی وجہ تم بنے ہو، مسلمان نہیں بنے. کون بنا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی. تم عہد پورا کرو، تم حضور پر ایمان لاؤ، تم قرآن پر ایمان لاؤ. اگر تم ایمان لے کر آ گئے قرآن کے اوپر اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو کیا ہوگا؟ فإخوانکم فی الدین فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین. اگر یہ توبہ کر لیں، یہ نماز پر آ جائیں، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، زکات ادا کرتے، فإخوانکم فی الدین، یہ تمہارے دینی کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اور دوسری جگہ کا فخلوا سبیلہم ان اللہ غفور رحیم، ان کے راستے چھوڑ دو، ان کو تنگ نہ کرو، ان کو پریشان نہ کرو. یہ اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، جہاں تک جانا ہے جانے دو. مسلمان کے سارے علاقے ان کے لیے کھلے ہوئے، اس لیے کہ یہ اللہ رسول کے مطیع ہو گئے، مان لیا ہے. لہذا اب ان کی عزت اور جان مال کی حفاظت تم مسلمانوں تمہارے ذمہ ہے. سرحد سے گزریں گے تو سرحد والے محافظ ہیں، پنجاب میں آئیں گے تو پنجاب والوں کی حفاظت ذمہ ہے، سندھ میں آئیں گے تو سندھ والوں کی حفاظت ذمہ ہے. شہر کراچی والوں، اگر تمہارے پاس کوئی مسلمان انگریز آئے گا تو اس کی عزت آبرو آپ کے ذمہ ہے، اس کی حفاظت کرنا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. یہ اصلاح کا عجیب پروگرام ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کر دے. تو دوسرا اصلاحی پروگرام کا امر، اوفو کے نیچے لکھ لیں نمبر 2، اوفو 8 اوامر اور 4 نواہی پر مشتمل ایک اصلاحی پروگرام پر بات ہو رہی ہے. بنی اسرائیل سے گفتگو چل رہی ہے. لکھ لیا بھائی؟ واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای
نمبر 3 لکھ لیں، نمبر 3 وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ اصلاح معاشرے کے لیے امر نمبر 3، خاص مجھ سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیلیوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا وہ انسان اب کسی کے حق کو بھی پامال، اس لیے کہ اس کو خوف ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے اور ہر صاحب حق کا حق ادا کرنا ہوگا۔ جب یہ خوف اندر آ گیا تو اس انسان سے اب ممکن نہیں کہ یہ کسی کے حق کو پامال کرے۔ کر سکتا ہے وہ انسان؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، خاص مجھ سے ڈرو۔ اس سے ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب مدغلو بھاولپور والے وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جس قوم کے اندر اللہ سے ملنے کا شوق نہ ہو، جس قوم میں، جس انسانیت میں اللہ سے ملنے کا شوق نہ ہو اور اللہ سے ملاقات کا شوق نہ ہو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہ ہو، اس پر شریعت کون نافذ کر سکتا ہے؟ کہاں سے اس پر شریعت آئے گی؟ جس انسان کے اندر اللہ کی ملاقات کا شوق ہی نہیں ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہی نہیں، نڈر ہو چکا ہے، اس پر کون سے شریعت نافذ کریں گے اور کیسے شریعت نافذ ہوگی؟ شریعت تو نافذ اس مجمع پہ ہوتی ہے جس میں یہ 2 باتیں پیدا کر دی گئی ہیں۔ اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، یہ اس کو اعمال پر لائے گا، یہ اس کو نمازوں پر، زکوٰۃ پر، حج پر، تلاوت پر لائے گا، اللہ کے ذکر پر لائے گا، اس کو ساری نیکیوں پر لائے گا۔ اللہ سے ملنے کا شوق ہے اور اللہ کی ملاقات کے شوق نے اس کو سرگرداں کر رکھا ہے۔ خدا کی ملاقات کے شوق میں ایسا یہ انسان جو ہے وہ حیران و سرگرداں ہے کہ ہر وقت اللہ کی ملاقات، اللہ کی ملاقات، اللہ سے ملنا ہے، بس اللہ سے ملنے کے لیے جانے والے تیاری ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی۔ کیوں کہ جب آدمی کو کسی سے ملنے کا شوق ہو اور اس سے محبت بھی ہو اور اس سے ملنا بھی چاہتا ہو تو مہینوں پہلے اس سے ملنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ منگنی ہو گئی، 2 سال کے بعد شادی، اب بیگم کا خیال دل میں، اب جناب بیوی سے محبت اور بیوی سے ملاقات کا شوق، بس ملنا ہے، منگیتر سے نکاح ہونا ہے۔ اب اس کے لیے 2 سال سے ملاقات ابھی بہت دور ہے، اس سے پہلے ہی تیاری شروع کر دی۔ کہاں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میری شادی کب ہونی ہے؟ کہا 2 سال کے بعد، 2 سال کے بعد شادی ہونی ہے اور ابھی سے اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ مائیں اپنی بچیوں کے لیے جہیز بچپن سے بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ محترم خاوند سے کہتی ہیں کہ بچیوں کے لیے انگوٹھیاں، چینیں اور گلے کے ہار، اور دیکھیے یہ سب الگ الگ کر کے جمع کرنا شروع کر دیے۔ ہماری بچی دلہن بننے گی، کب بنے گی دلہن؟ ابھی پیدا ہوئی ہے، ابھی فیٹر ہے۔ دلہن کے منہ میں کیا ہے؟ دلہن کے منہ میں فیٹر ہے۔ اور ماں کیا کہہ رہی ہے خاوند سے؟ بچی کے لیے کیا جمع کرو؟ اس کو شوق ہے کہ اپنی بیٹی کو میں دلہن بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ 17، 18، 20 سال کے بعد کا کیس ہے اور ابھی سے تیاری شروع ہو گئی۔ جس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، جو اللہ سے ملنے کا شوق جس کے دل میں آ گیا، خدا کی قسم اللہ سے ملنے کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ شریعت نافذ ہو گئی خود بخود، یہ کبھی حکم نہیں توڑے گا، کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ جس کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کو 2 باغوں والی جنت دی جائے گی۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، اللہ پوچھیں گے، اللہ نے حساب لینا ہے، اللہ نے ہر ایک کا دینا ہے حق مجھے، اللہ نے سب کا حق دینا ہے مجھ سے لے کر، بیوی کا حق، بچوں کا حق، ماں باپ کا حق، بہن بھائیوں کا حق، پڑوسیوں کا حق اور مارکیٹ والوں کا حق اور رشتہ داروں کا حق اور تمام مسلمانوں کا حق اور تمام کافروں کا حق، حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق بھی اگر میرے ذمے ہیں تو وہ بھی قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ ایک ایک بات کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی حدیث میں آتا ہے اگر کسی شکاری نے کوئی چڑیا شکار کری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے کو شکار کرنے کی غرض صرف تفریح تھی، کھانا مقصد نہیں تھا، شکار کیا، شکار گرا، اس کو جا کر ذبح نہیں کیا اور اس کو مردہ ہونے دیا، تو قیامت کے دن یہ چڑیا اپنے اس زخم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وائویلا کرتی ہوئی آئے گی اور کہے گی کہ اللہ، اس شکاری نے مجھے بے حق مارا تھا، اس نے مجھے کھانا نہیں تھا اور اس نے مجھے مردہ کر دیا ہے، اللہ مجھے بتائیے کہ اس نے مجھے کیوں شکار کیا، کیوں مارا تھا جب میں اس کے کام کی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے اور صرف چڑیا کو مردار کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیں گے۔ جی شریعت ہے، مذاق نہیں ہے۔
ایک چڑیا انسان کو جہنم میں لے جائے گی. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، فرمایا کہ مجھ سے ڈرو. تو اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا ہو جائے تو آدمی چڑیا کے بھی حق کو پامال نہیں کرے گا. وہ بنی اسرائیل کی عابدہ ایک عورت تھی، یاد ہوگا واقعہ آپ سب کو کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا تھا اور اس کو گلے میں پٹا ڈال کے گھر میں قید کر رکھا تھا. کچھ دن اس کو بھول چوک کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے کھانا نہ دیا اور اس کا پٹا بھی نہ کھولا کہ وہ باہر جا کر خود کھانا کھا لیتی. نتیجہ کیا ہوا؟ بھوک سے مر گئی. اللہ نے، حضور فرما رہے ہیں، اس عابدہ عورت کو جس نے ساری زندگی سجدے کیے تھے، اللہ کو یاد کیا تھا، اس عابدہ عورت کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا اور صرف اس بلی کو ناجائز مارنے پر اور اس پر ظلم کی وجہ سے خدا نے ساری عبادت پہ پانی پھیر کے اس کو جہنم رسید کر دیا. وہ فاحشہ عورت جو اپنا پروگرام پورا کر کر یا پروگرام دینے کے لیے جا رہی تھی، راستے میں پیاس کی وجہ سے کنویں پہ آ کے رکی ہے، فاحشہ عورت تھی اور گندگی معاشرے کی گند تھی. لیکن اس عورت نے وہاں پر جب پانی پینے کی جگہ پر اس کنویں کے اوپر پہنچ کر پانی پیا ہے تو پانی پینے کے لیے اس عورت نے دیکھا کہ وہاں پر پہلے سے ایک کتا اس کی منڈیر کے قریب زبان نکالے چکر لگا رہا ہے اور پانی کنویں کے اندر گہرائی میں تھا. اس عورت نے دیکھا پانی نہیں ہے. اس بیچاری عورت نے، اگرچہ فاحشہ تھی لیکن ایک جانور پر اس نے رحم کیا ہے. تو کیا ہوا؟ اس عورت نے، اب اس زمانے کے اندر چمڑے کے موزے چلا کرتے تھے، آج بھی تبلیغ والے پہنتے، وہ چمڑے کا موزہ اس نے اپنے دوپٹے سے باندھا اور باندھنے کے بعد اس کو اس نے کنویں میں ڈالا تو وہ اس کا دوپٹہ اور وہ اس کا موزہ پانی کی سطح تک نہیں پہنچا. وہ چاہتی تھی کہ اس کے ذریعے پانی نکال کے کتے کو پلا دے، وہ وہاں تک نہیں پہنچا. اس نے کیا کیا کہ اپنی اس اوڑھنی کو، دوپٹے کو اس نے دوبارہ اوپر لے کر آئی اور لانے کے بعد اس نے موزہ کھولا اور موزہ کھولنے کے بعد اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے اس کی کترنیں بنائی، ڈوریاں بنائی اور ڈوریاں بنانے کے بعد دوپٹہ پورا پھاڑ دیا کتے کے لیے. اور اس کے بعد ڈوریوں کو باندھنے کے بعد جب اس نے اس کنویں میں ڈالا تو سارے دوپٹے کو پھاڑ کر ڈوریاں بنا کر کتریاں بنانے کے بعد بھی، کترنے بنا کر بھی وہ پانی کی سطح تک نہیں پہنچا. لیکن جتنا یہ کر سکتی تھی اس نے کر لیا. پھر اللہ پاک کا غیرت کا نظام اور اللہ تعالیٰ کا رحمت کا نظام متوجہ ہوا. حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوئی ہے لیکن پتہ نہیں کہ کون سی ہوئی ہے، حدیث خاموش ہے اس کے اوپر. یا اللہ تعالیٰ نے زمین سے اس کنویں کے اندر پانی کی سطح کو بلند کیا اور اس موزے تک پانی پہنچایا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کی عورت کے دوپٹے والی رسی کو لمبا کیا اور لمبا کر کے پانی کی سطح تک پہنچایا. بہرحال دونوں میں سے ایک بات ہوئی اور وہ موزہ پانی سے بھر گیا، اس نے اس کتے کو پلایا اور آگے چلتی بنی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فاحشہ عورت کی ساری زندگی کی فحاشی کو معاف کر کے اللہ نے جنت دی. چلیے جی دیکھیے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم پورا کرو عہد میرا، اوفی بعہدکم، تو میں پورا کروں گا عہد تمہارا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا عہد کیا تھا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اعمال صالحہ بنا لیے، قرآن پر ایمان لے آئے، تو اللہ کا کیا عہد تھا کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کر تمہیں جنت دے دوں گا. تو وہ مراد ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھے سے ڈرو. قوم والوں سے مت ڈرو، ان سے ڈرنا درست نہیں. اللہ سے ڈرو، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنا یہ انسان کے لیے نہایت ضروری ہے. یہ تین امر آ گئے محترم. چوتھا امر وآمنوا، یہ چوتھا ہے. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، وآمنوا، اور مان لو، ایمان لاؤ. تو اس میں اللہ نے اس امر کی طرف اشارہ کر کے یہ بتا دیا کہ آج معاشرے کے اندر اگر فساد ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس امر مصلح، اس اصلاحی پروگرام کے اس امر سے انسانیت، ایمان والے حکم سے انسانیت دور ہے. تو جب اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی چین سے بیٹھنے، اللہ تعالیٰ سکون سے رہنے نہیں دے گا. تو دنیا میں تمہارے چین کے لیے ضروری ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ. تو پروگرام دیا جا رہا ہے کہ تم مدینہ کے اطراف میں رہتے ہو، اے یہود اور اے اولاد یعقوب، لہذا ضروری ہے کہ تم محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آؤ، قرآن پر ایمان لے کر آؤ.
وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ تم بما اس کتاب پر انزلت جس کو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ دیکھو بھائی بعض دفعہ میں لغوی ترجمہ کر لوں گا، آپ کو جو لکھوایا بس آپ وہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمیں لغوی ترجمے سے ذرا زیادہ مزہ بھی آتا ہے اور لغوی ترجمے کے اعتبار سے بات کو سمجھانے میں سہولت بھی رہتی ہے۔ وآمنوا اور ایمان لاؤ بما اس کتاب کے ساتھ، کس کتاب کے ساتھ جی بولو بھائی، قرآن کے ساتھ۔ وآمنوا بما اور ایمان لاؤ بما اس کتاب کے ساتھ، کس کتاب کے ساتھ؟ انزلت جس کو میں نے اتارا ہے، کس کو اتارا؟ قرآن کو اتارا۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم اور ایمان لاؤ اس کتاب کے ساتھ انزلت جس کو میں نے اتارا، هو القرآن العظیم وہ کیا ہے؟ قرآن عظیم ہے۔ مصدقا لما معکم وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ تو کون سی کتاب تھی ان کے پاس؟ تورات۔ کون سی؟ تو مصدقا لما معکم سے مراد هو التورات، وہ تورات ہے، اس تورات کی قرآن پاک نے تصدیق کی ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، یہ ولا تکونوا یہ نواہی میں سے پہلی نہیں ہے۔ 8 اوامر تھے اور 4 نواہی تھی، 8 کرنے کے کام تھے اور 4 نہ کرنے کے کام۔ تو جو نہ کرنے کے کام ہیں اس میں پہلا آ گیا ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ دیکھو اگر تم نے کفر کیا، نبی کی بات کو نہ مانا، قرآن کو نہ مانا، تو اس سے فساد آئے گا، اس سے لڑائیاں ہوں گی، اس سے معاشرے کے امن تباہ ہوگا۔ اس لیے کہ پھر 2 قومی نظریے وجود میں آئیں گے۔ 2 قومی نظریوں سے مراد ایک اسلامی نظریہ اور دوسرا کافرانہ نظریہ۔ تو جب کافرانہ نظریہ اور اسلام والا نظریہ، جب 2 نظریے بنیں گے تو لازمی بات ہے دنیا میں پھر کیا ہوں گے؟ پھر ٹکراؤ ہوں گے، پھر تیار رہنا لڑائی بھڑائی کے لیے۔ اس لیے ولا تکونوا اول کافر بہ، تم پہل کفر کرنے والے نہ بنو، اس لیے کہ تم اہل علم ہو، تمہارے پاس تورات ہے، ساری دنیا کی نگاہیں تم پر لگی ہوئی ہیں کہ تم مدینہ منورہ میں محمد علیہ السلام کی آمد کے بعد کیا معاملہ کرتے ہو۔ ساری دنیا کی نگاہیں ہیں، یہود تم پر لگی ہوئی ہیں، اس لیے کہ تم معاشرے میں صاحب علم اور صاحب عزت سمجھے جاتے تھے۔ مکہ والے دیکھ رہے تھے نا، اصل میں مکہ والے اور یمن والے، یمن کے اندر نصارہ آباد تھے اور دنیا کے اطراف کے اندر کفر اور شرک پھیلا ہوا تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلی تو وہ جنگل کی آگ کی طرح 13 سال میں ساری دنیا میں پھیلی، جہاں جہاں پر آباد جگہیں تھیں وہاں تک جزیرۃ العرب کے اندر بات حضور کی پہنچی۔ اس کے بعد وہ تمام کے تمام لوگ مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد تھے، بنو قریظہ والے اور بنو نذیر والے، ان پر نگاہیں لگی ہوئی تھی کہ یہ اہل علم ہیں، اولاد انبیاء ہیں، ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی علوم ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے فیصلہ کیا ایمان لانے کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل علم ہے، یہ واقعتاً خدا کا پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی نجات، اس لیے ان کے مانے بغیر ہماری نجات نہیں۔ تو اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ہم سب کے سب ایمان لے آئیں گے، اور اگر انہوں نے نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے یہ نبی نہیں ہے، یہ کتاب والے ہیں، علم والے ہیں، اولاد انبیاء ہیں۔ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا تو اس کا مطلب ہے جھوٹا نبی ہے، لہذا اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہم بھی نہیں مانیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا ولا تکونوا اول کافر بہ، سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ ساری قوم کی، ساری دنیا کی نگاہیں تم پر لگی ہوئی ہیں، اگر تم ایمان لے آئے تو ساری قوم تمہیں دیکھا دیکھی ایمان لے آئے گی، اور اگر تم نے بات کو نہ مانا تو تمہیں دیکھا دیکھی ساری قوم گمراہ ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو کہ جو کسی برائی کی بنیاد بنتا ہے، بعد میں آنے والے جتنے لوگ وہ برائی کریں گے ان سب کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا، ان سب کا وبال بھی۔ اس لیے ولا تکونوا اول کافر بہ، تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، اول کفر تم سے شروع نہ ہو۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ان سے پہلے مکہ والے حضور کا انکار کر چکے تھے، مشرکین مکہ نے بات نہیں مانی، ظلم و ستم ڈھائے، جبھی تو حضور ہجرت کر کے آئے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے اول کافر تم نہ بنو۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو مکہ میں ان یہودیوں سے پہلے انکار ہو چکا تھا، لیکن خدا عز و جل نے
اہل کتاب کے انکار کو اول انکار بتایا، اس لیے کہ مکہ والوں نے اگر انکار کیا ہے تو وہ جہالت کی وجہ سے کیا ہے، ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ جناب پسماندگی میں پڑے ہوئے تھے۔ تم اہل کتاب ہو، تم اہل علم ہو، لہذا اگر اہل علم کی طرف سے انکار آئے گا تو یہ اول انکار کہلائے گا کہ ساری دنیا کی نگاہیں تم پر ہیں، ساری دنیا علم والوں کے پیچھے چلنا چاہتی ہے، علم والے بگڑ گئے تو ساری قوم بگڑ جائے گی، علم والے درست ہو گئے تو ساری قوم درست ہو جائے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو بھی متنبہ کیا، علماء کا کردار درست ہونا چاہیے۔ تو چونکہ علماء یہود سے گفتگو ہو رہی ہے تو یہودی قوم اور نصرانی قوم ساری تباہ اس لیے ہوئی کہ ان کے علماء بگڑ گئے، ان کے علماء بگڑ گئے، علماء کے بگاڑ سے ساری قوم میں بگاڑ آ گیا، پوری کی پوری قومیں تباہ ہو گئیں، اور آج تک یہ قومیں تباہ ہیں اس لیے کہ ان کے علماء رہبان برباد ہو چکے ہیں، حق چھپاتے ہیں، سچ بات نہیں بتاتے، توحید کے اندر شرک کو ملاتے ہیں، سنت کے اندر بدعت کو ملاتے ہیں۔ ارے اگر تمہارے علماء بدعتی بن گئے اور انہوں نے اسلام کے اندر بدعت کو شروع کر دیا تو باقی ساری قوم تمہیں دیکھا دیکھی برباد ہو جائے گی، بدعت کے اوپر آ جائے گی، ساری قوم کی بدعات کے تم ذمہ دار ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم کیا ہو؟ اپنی قوم کے پڑھے لکھے، اپنی قوم کے مقتدا، اپنی قوم کے پیشوا، اپنی قوم کے امام، اپنی قوم کے عالم و مفتی۔ اگر تم بگڑ گئے تو تمہاری وجہ سے ساری قوم بگڑ جائے گی، اس لیے کہ لوگوں کا تم پر اندھا اعتماد ہے۔ اگر تم غلط سلط کر کے بھی بات بتاؤ گے تو وہ تم پر اندھا اعتماد کر کے گمراہ ہو جائیں گے۔ آج بدعتی فرقہ سارا کا سارا جو برباد ہو رہا ہے، اس کی بربادی کی اگر آپ جڑ بنیاد تلاش کریں تو ان کے مولوی ہیں، انہوں نے غلط گائیڈ کیا ہے، وہ غلط بتاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ آگے جا کے آ رہا ہے، یہ اگلی آیت نہیں میں آ رہی ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ ایک تفسیر ہے کہ تم بدعات کو سنتوں کے ساتھ نہ ملاؤ، سنتیں الگ ہیں، بدعات الگ ہیں، واضح کرو، صحیح صحیح قوم کو بتاؤ۔ اذان سنت ہے، اس سے پہلے صلاۃ و سلام بدعت ہے، اس لیے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک اذانیں ہو رہی ہیں، اور مدینہ منورہ میں اور مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جو صلاۃ و سلام کا مرکز ہے، جہاں ساری قوم جا کر سلام پڑھتی ہے، اگر سلام دین ہوتا اذان سے پہلے تو جہاں ساری دنیا آ کر سلام پڑھ رہی ہے، آپ بتاؤ وہاں کا مؤذن صلاۃ و سلام کیوں نہ پڑھتا؟ ساری دنیا کو سلام یاد آ جاتا ہے بابا وہاں جا کے، تو وہاں تو نکمے سے نکما جاتا ہے تو وہ جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے۔ تو جس جگہ ساری قوم کو صلاۃ و سلام یاد آ رہا ہے، کیا وہاں کا مؤذن اتنا غافل ہے کہ اس کو صلاۃ و سلام اذان سے پہلے یاد نہ آئے؟ تو کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ بابا دین نہیں ہے، اس موقع پہ پڑھنا دین نہیں ہے۔ تو بات کو واضح کر کے رکھیں، بات میں گڑبڑ نہ کریں، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائیں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو پھر کیا ہوگا کہ ساری قوم تمہاری وجہ سے گمراہ ہو جائے گی، اور تم مولویوں پہ ساری قوم کی گمراہی کا قیامت کے دن وبال آئے گا۔ جیسا کہ تم قیامت کے دن اگر درست لے کر آئے مجمع کو، اور مجمع کی اصلاح کر اور مجمع کی تم نے تربیت کی، اور مجمع تمہارے کہنے کی وجہ سے صحیح رخ پر آ گیا، تو وہ سارا مجمع جو جنت میں جائے گا تو ان سب کا امام بنا کر جھنڈا خدا جنتیوں کا تمہارے ہاتھ میں دے گا، اور ساری قوم تمہارے پیچھے جنت میں جا رہی ہے، اعزاز بھی اللہ بڑا دے گا۔ لیکن اگر گڑبڑ کر دی، قوم کو گمراہ کر دیا، تو یاد رکھو کہ پھر تباہی مقدر کے اندر ہے۔ تو کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے اول کفر کرنے والے نہ بنو۔ تو نواہی میں سے نہیں نمبر 1، نواہی میں سے نہیں نمبر 1، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور نواہی میں سے نہیں نمبر 2 یہ آ گئی، اور تم نہ بیچو اور نہ لو مول، میری آیات پر مول تھوڑا مت لو، اللہ کی آیات کو فروخت مت کرو، خدا کی آیات کو، خدا کی کتاب کے آیات کو فروخت نہ کرو۔ اب یہاں پر ایک بڑی فقہی بحث ہے، وہ بحث آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے کہ نہ، امامت کی تنخواہ لینا جائز ہے کہ نہ، مؤذنی کی تنخواہ، حدیث پڑھانے کی، فقہ پڑھانے کی تنخواہ
قاضی القضاء فیصلہ کر رہا ہے، چیف جسٹس صاحب ہے، وہ ساری قوم کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں تو تنخواہ لینا جائز ہے کہ نہ؟ یہ سارے کے سارے مسائل اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھے. انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے درس کے اندر ذکر کیا جائے گا. ولا تکونوا اول کافر بہ، دیکھ لیجئے یہ نہیں نمبر 1 ہے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ نہیں نمبر 2 ہے. نہیں نمبر 2 ہے. وإیایا فاتقون، یہ وإیایا فرحبون ہی کا دوبارہ اعادہ ہے. اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، پہلے بھی کہا وإیایا فرحبون. فرحبون اور فتقون میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا خوف جب انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی ابتدائی حالت کو رہب کہتے ہیں اور اس کی منتہا کو تقوی کہتے ہیں. اللہ کا خوف پیدا ہوا، ایک اس کی ابتدائی حالت ہے، ایک اور اس کی انتہائی حالت ہے. ابتدائی حالت کو رہب کہیں گے. ایایا فرحبون، اللہ سے خاص مجھے سے ڈرو، یعنی تمہارے اندر ڈر خدا کا خوف آنا شروع ہو جانا چاہیے. اب اس پٹری پر چل پڑو، اللہ کا خوف پیدا کرو. وإیایا فتقون، آگے جا کے پھر کہا خاص مجھ ہی سے ڈرو، یعنی ڈر کی اور خوف کی منتہا حالت کو ذکر کیا. یہاں ابتدا کی حالت کو، وہاں منتہا کی حالت کو ذکر کیا. وگرنہ فرحبون فتقون کا معنی ایک ہی ہے، خاص مجھ ہی سے ڈرو. خاص رہب کا معنی بھی ڈرنا ہے اور فتقون کا معنی بھی ڈرنا ہے. خاص مجھ سے ڈرو. بس فرق یہ ہے، ڈرنے کی ابتدائی حالت کو رہب کہیں گے اور انتہائی حالت کو تقویٰ کہیں گے. چلو جی، ہمارے ہاں 11B میں مدینہ مسجد ہے. مولوی ذیشان صاحب مدظلو وہاں پر امام و خطیب ہیں. نوجوان ماشاءاللہ مسجد کی ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے وہاں پر ایک سمر کیمپ کا انعقاد کیا ہے. یہ جون جولائی کی چھٹیوں میں نوجوانوں کے لیے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے وہاں پر ایک سمر کیمپ 40 دن کا ایک کورس ہے، جس کے اندر تفسیر، حدیث، فقہ، ایمانیات، مسائل وغیرہ اور تجوید قرآن، اس کے اوپر کچھ کلاسیں وہاں پر 40 دن کے لیے مرتب کی گئی ہیں. اور مغرب کا عشاء کا وقت صرف رکھا گیا ہے. تو جو اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طلباء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی فرصت دے دی ہے، تو وہ حضرات وہاں پر داخلہ لے سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ ان پروگراموں کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. ہفتے میں 1 دن اصلاحی بیان کی ترتیب ہوگی، باقی پورا ہفتہ وہاں پر اسباق ہوا کریں گے. بڑی عمر کے لوگ بھی جا سکتے ہیں، قریبی مسجد ہے. تو 15 جون سے انشاءاللہ اس پڑھائی کی ابتدا ہو رہی ہے. اس سے پہلے آپ ان سے رابطہ کر کے وہاں پہ داخلہ لے لیں، اور جو حضرات جانا چاہتے ہیں ان کو بھی رہنمائی ضرور فرمانا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.